جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں جو اس وقت سیاسی تناؤ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل جیسے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے کہا تھا تو ویسے اجلاس بلانا تھا 4 بجے، جو کہ کنڈکٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کا رات گئے اجلاس ہوا، اور جس میں بار بار کہا جا رہا تھا نا کہ جیسے اجلاس اگر 4 بجے نہیں ہوتا تو فوراً ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ اس اسٹوری پہ آنے سے پہلے مجھے اتنا بتائیں کہ کیا آپ کا دماغ پھر نہیں جاتا؟ مطلب میرا تو دماغ پھر جاتا ہے ملک میں جتنا کچھ ہو رہا ہے، معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اچھا، سیاست کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی، آڈیو لیکس کا پھر سے باز گشت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر دن مطلب وہ فیکٹری کہیں بھی کام کرنا نہیں چھوڑتی، تو پھر اس کے بعد سیاستدانوں کی ترجیحات کا پتہ نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا پہلے جو ایک بھیانک ڈرامہ ہوا تھا وہ لگتا ہے یہ ہے کہ جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا۔ اور اسپیسیفکلی ستی آج تو کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، اور پھر وہاں پر عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے تھرو اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر حالات تھوڑے بہت جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے وہاں پر رینجرز اور ایف سی بھی آج کال آؤٹ کر لی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سو اللہ کرے جی حالات بہتر ہو۔ لیکن کل ستی جب یہ بار بار ہم دیکھ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 4 بجے اگر اجلاس نہیں ہوا تو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو، لیکن ویسا نہیں، الٹا رات گئے جا کے پھر اجلاس ہوا جس میں بات کہی گئی کہ جی اس آپشن پہ غور کریں کہ ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ لیکن بہرحال اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب اور نون لیگی رہنما کہ پرویز الہی آئینی طور پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، تو ذرا سنیے کیا کہنا ہے ان کا۔ کہ بلائے ہوئے اجلاس میں آپ جب اجلاس ایڈجرن کر دیتے ہیں جمعے تک، کیوں کیا؟ ہاں، گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کیوں کہا، اس کی قانونی وجوہات موجود ہیں۔ نمبر 1، آپ کا ایک سٹنگ وزیر کے ساتھ کھلم کھلا اختلاف ہوتا ہے، بات تلخ کلامی تک پہنچتی ہے، آپ اس کو گیٹ آؤٹ کہہ کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے میں سمجھتا ہوں بڑی بردباری تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے نہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، یہ آئین اور قانون کی منشا ہے۔ اچھا، ہر کوئی اپنے تئیں اپنے اختیارات کا اپنی کی گئی تشریح کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے کس سے؟ صدر مملکت عارف الوی سے کہ گورنر پنجاب کو تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا ہے کیونکہ جو گورنر پنجاب کا اقدام تھا وہ شدید غیر آئینی تھا، تو اس لیے آپ ان کو تبدیل کریں۔ دوسری جانب بلیغ الرحمان صاحب نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جو ان کی رولنگ ہے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے آئین کی شک 130 کی آگے سے، آرٹیکل آگے 7 کے تھرو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ پابند ہیں کہ یہ ان بائسڈ رہیں، یہ نیوٹرل رہیں، اور یہ اپنی کوئی بھی سیاسی وابستگی جس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو شو نہ کریں، which is very important part of the job as well۔ اب آپ جب آپ اسپیکر ہیں تو آپ کو اسپیکر کو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا، سیریسلی ہم اسپیکر قومی اسمبلی سے نہیں ویسے ایکسپیکٹ کرتے، ویسے ایکسپیکٹ یہ کرنا چاہیے، تو اسد کیسر صاحب یاد نہیں آپ کو؟ ہم ایکسپیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان بائسڈ ہو، اچھا یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اوکے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ بائسڈ ہو کے رہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب یہ موقف رکھتے ہیں جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کہتے ہیں کہ آئین بڑا واضح ہے جس کے تحت وزیر اعلیٰ کو ایک اور موقع نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آئین کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی اور گورنر کے اختیار سے مزاحمت کی گئی تو گورنر راج لگ سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے۔ آرٹیکل 130 سب کلاز 7 بڑی واضح ہے، وزیر اعلیٰ ووٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں اسی لمحے سیز ٹو بی دی پوزیشن آف چیف منسٹر۔ گورنر کی سوابدید ہے 4 بجے تک ہی لاک کرتے ہیں یا 12 بجے تک اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ چاہے یہی ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق گورنر ایکٹ کریں گے، وہ ڈکلیئر کریں گے کہ ہاؤس کا اعتماد اس کے پاس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی پوزیشن جو ہے وہ برقرار نہیں ہے ان کی، صدر کو خط لکھیں گی وہ تو وہ صدر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجنے کے پابند ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر اگر کوئی ایکشن لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ بات درج نہیں ہے اور موقع نہیں دیا جا سکتا۔ فواد چودھری صاحب سے اوپر کی بات ہے، فواد چودھری صاحب بس اپنی ڈیوٹی انجام دیں، ان کا جو کام ہے وہ کریں،
ان معاملوں میں نہیں الجھنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ دا چیف منسٹر ول سیز دی پوزیشن آف چیف منسٹر. سیز کو انہوں نے شاید انٹرپریٹ کر لیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے سے تو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر انہوں نے رجسٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو راستہ نہ دینے دیا تو پھر گورنر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, کانسیکوینٹلی جو ہے وہ گورنر رول جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے پنجاب میں آئینی بحران جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ تھی وہ آئین کے مطابق تھی, اور اگر گورنر صاحب کو لگتی ہے کہ ان کی رولنگ غلط ہے تو وہ عدالت سے فیصلہ عدالت کے پاس چلے جائیں. پھر حماد عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پر عوام خود سو موٹو لیں اور خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھیں گے. اسی وجہ سے آج شام 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر یہ احتجاج بھی کریں. دوسری جانب جس طرح سے مدیہ اور میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ گورنر ہاؤس پر رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مراسلہ لکھ دیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے, اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے اسپیشلی چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ آپ آئین کے مطابق کام کریں اور کوئی بھی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں. تو تمام تر جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, بات کرنے جا رہے ہیں. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور لگتا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مسلسل ایک طرح سے جکڑ لیا گیا ہے اس طرح کی جدوجہد اور اس طرح کی سچویشن میں, قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے, جس کے اندر ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق تشریحات کر رہا ہے, جو مناظر آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے نہ دیکھے ہوں گے. تو اب جو ہو رہا ہے یہ صورتحال, اس کو کس طریقے سے آپ سم اپ کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت پنجاب میں؟ بہت شکریہ. بنیادی طور پر تو میں یہ سمجھ رہا ہوں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے, ٹائم گزارا جا رہا ہے. اور فرض کریں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ گورنر صاحب اس کو ریموو کرتے ہیں تو اکثریت تو پھر بھی ان کی نہیں ہے. میں اصل کہانی کی طرف آپ کو آتا ہوں. وہ سمجھنا ہے آئین کا منظور بھٹو کے کیس میں کئی چیزیں اس وقت ہے, انہیں کے اعتماد کا اگر ووٹ لینا, ریزنیبل ٹائم دینا, اور گورنر کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے 48 گھنٹوں میں آپ بیٹھ کر اعتماد کا ووٹ لیں. اور آرٹیکل 130 سب آرٹیکل میں آتا کو سن رہا تھا, ہمارے ہاں آئین کا اردو میں, فارسی وغیرہ میں, مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے والا آدمی سمجھ سکے. اس میں لفظ استعمال ہوا سیٹسفائیڈ کہ وزیر اعلیٰ میجورٹی مطمئن کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ میجورٹی کھو چکے ہیں. تو کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ سامنے رکھا ہو, طوطا مینا کی کہانی لکھ دینا یا سونی مہیوال کا لکھ دینا کہ جناب ایک وزیر آگے پیچھے ہو گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو گورنر نے اس میں کوئی شک نہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اپنا حلف توڑا. یعنی جہاں اسپیکر کی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ ذمہ داری ڈیوٹی ہے. لیکن اظہر صاحب ایک چیز ہے نا کہ وہ جس آئین کے آرٹیکل 130 اس کی کلاس 7 کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, اس کے اندر گورنر کی ثوابدید پہ رکھا گیا معاملہ. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ یہاں پر بڑی سمپلی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جی آئین لکھا ہوا ہے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ ماہر قانون ہیں تو آپ کی سمجھ ظاہر ہے زیادہ ہے, لیکن یہ اتنا سمپل ہونا چاہیے, اتنا سمپلیفائڈ ہونا چاہیے کہ عام آدمی بھی سمجھ سکے. لیکن یہاں پر تشریحات کرتی ہیں عدالتیں, تو دیٹ مینس کہ کچھ تو ایسا ہے جو کہ وہاں پر موجود ہے جو کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا. نہیں, وہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. یاد رکھیے گا جمہوری پروسیس ہے, جمہوری پروسیس میں آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہے, یعنی آپ کی پنجاب اسمبلی سپریم ہے. پنجاب اسمبلی کیا فیصلہ, گورنر کا فیصلہ کرنے کا تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ جب اس اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو, اور اجلاس بھی وہ جو گورنر نے کال کیا ہو اور فروغ بھی کرتا تھا, اور اس میں 137 میں 3 کنڈیشن ہیں. ایک تو مطمئن ہونا ہے کہ واقعی میجورٹی ختم ہو گئی ہے, اور واقعی میجورٹی میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا واقعی ہے. پھر دوسرا ہے کہ اگر اختیار استعمال کرنا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس سمن کرنا ہے. اب سمن سے مراد ہے نئے سرے سمن کرنا ہے کہ اجلاس پہلے کوئی جاری نہیں تھا, اور پہلے اگر اجلاس جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد کی آپشن موجود ہے. اور پاکستان شاید پہلا ملک ہے جہاں تحریک عدم اعتماد اور اعتماد ایک ساتھ آئی ہے. شاید گینیز بک آف ریکارڈ میں کسی وقت یہ لکھا جائے تحریک عدم اعتماد. تو بیسٹ آپشن موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر آپ ثابت کریں کہ واقعی آپ ان کو گرا سکتے ہیں. یعنی گورنر کا کندھا استعمال اس طرح نہیں ہونا ہے, گورنر کا کندھا جس طریقے سے استعمال کے سوال وہ ہے. اظہر صاحب کل میں وسیم ادامی صاحب کا شو دیکھ رہی تھی 11th آور, تو اس میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دم گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور ابھی تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے کچھ وزراء ہیں, ان کی کچھ MP ہیں, وہ کچھ عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے ہیں. ان کے بیٹے کی قیمو ہو رہی ہے, اللہ پاک ان کو صحت عاملہ عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا یہ ریزن بھی ہے کہ اگر آپ 10 دن کا نوٹس دیتے تو چیزیں ہو جاتی. بہت جلدی جو ہے وہ انہوں نے کی سارے معاملے میں.
अच्छा ऐसा ही है जो कि मंजूर भट्टू के केस में 1997 में यही कहा था, रीजनेबल टाइम देना है। गवर्नर की बदनीति तो अया हो चुकी है। मैंने गवर्नर को देखिए ना, स्पीकर ने तो लिख दिया सदर पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 101 के तहत इख्तियार मौजूद है, जो कि सदर ने गवर्नर को फाइनल कर, वो एक अलग बात है कि अब इंटरप्रिटेशन आ गई है कि काबीना ने कहना है, वो सेपरेट है। मैं भी लेटर लिख रहा हूं सदर पाकिस्तान को, गवर्नर को रिमूव करने के 3 वजह हैं कि गवर्नर ने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल गलत किए हैं, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी की है, अपने हलफ को तोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ पहले ही बहुत अपने मुल्क में पॉलिटिकल कयास है। ऐसा क्या है, यानी या तो मेजोरिटी ना हो, और आर्टिकल 63 का फैसला आ चुका है कि आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, या तो आप मुनारफ हो सकते हैं। यानी आज फर्ज करें आप गिरा भी दें, अच्छा, और कमाल की बात है, बड़ी बातें हो रही थी, टेक ओवर करना है, डी नोटिफाई करना है, क्या कर लिया। अगर जो भी ये करेंगे, कल उनके गले ये पड़ना है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक्स है कि किसी न किसी तरह से ऐसे हालात बनाए जाए ये, और असेंबलियां जो ऐलान किया गया 23 को डिसॉल्व न करें, वो जो मर्जी आप कर लें। सर, इसके अंदर चक्कर सीधा सा ये है, जो कि सियासी जुबान में या आम फहम जुबान में, जो कि आम आदमी समझता है कि चक्कर सिर्फ इतना है कि गवर्नर साहब अगर अदम एतमाद की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, तो बंदे पूरे करने हैं परवेज इलाही साहब ने, जबकि दूसरी सूरत में, तहरीक की सूरत में, बंदे पूरे करने हैं अगलों ने, ऑपोजिशन ने। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। नहीं, अगर आप इसी बात को ले लें तो आप अगर मोरालिटीज के प्रिंसिपल ले लें, आप बंदे पूरे करने से मुराद क्या है कि आपने वोट खरीद लिए, आपने बंदे घरों में डाल लिए, तो ये तो फिर बदनीति भी आ गई। ये तो मैं कह रहा हूं कि उनके पास बदनीति है। उन्होंने देखे एक वादे तौर पर ज़मीर भी तो जाग सकता है सिद्दीक साहब, ज़मीर भी तो है ना लोगों के। अच्छा, वो बड़ा आसान काम है, जमीर किसी का जागा है ना, ये खड़ा है, बाहर आए, आपके मीडिया चैनल पे आया, अगर बताए कि मैं जमीर जाग गया जी। अब ये जमीर होटलों में जाके नहीं जागते कि जहां होटलों में जाकर बैठा दिया जाए, या पैसे लेके जमीर नहीं जागते। ये जमीर जागने से थोड़ा सा स्टिमुलेट तो करने जागे ना, क्योंकि हज़रत साहब हमने तो हर पार्टी में देखा है, जब कोई जाता है तो एंड टाइम पे कहते हैं कि जी जमीर जाग गया है। नहीं, देखिए बात बताऊं आपको, ये जमीर पता नहीं क्या कहीं सोया रहता है। एक बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ अगर जगाना है ना, आप और आप बैठे हैं माजरत के साथ, मैं एक सर्वे कर लिया जाए कि 1000 पार्लियामेंटेरियन में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन पे कहा जाएगा, एतबार किया जाएगा। आपकी उंगलियां, ये 15, ये जो है ना 5 और 5 10 उंगलियां, ये 10 उंगलियां पे भी नाम पूरे नहीं आएंगे। ये क्या तो रिजाल है इस मुल्क के अंदर कि आपने सियासत को इतना गद्दा कर दिया है कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, लोग बिलीव ही नहीं करते इन चीजों के ऊपर, और लोगों को यही परेशानी है। लोग चाहते हैं ये मुल्क आगे जाए, मगर ये जो इनके आपस में खेल है ना, ये खेल से इस मुल्क को फायदा कोई नहीं हो रहा। मुल्क में आप महंगाई देख लें, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई है, एलसी खुल नहीं रही है, और हम ये तोता मैना की कहानी, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। इससे मुल्क को मिलना क्या है? अगर वैसे भी अगर एक आदमी कह रहा है कि जनाब आप जाएं, जाकर नया, और एक बड़ी पार्टी कह रही है नया इलेक्शन है, डरते क्यों इस बात से? नया इलेक्शन कराएं, और आईन ने गुंजाइश दी है, अगर आज से 1 साल पहले चले जाए। ये कमांड करते थे कि जनाब इलेक्शन कॉल करें, इलेक्शन फेक है, असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, फिर कहते थे 2 असेंबलियां ये डिसॉल्व कर दे, और फिर 2 डिसॉल्व करने के लिए तैयार होकर डर क्यों रहे? असल में मसला सारा यही है ना कि एक तो लगता ये है कि जो चीजें पहले ठीक होती हैं वो इख्तिदार से जाने के बाद गलत लगना शुरू हो जाती हैं, और जो चीजें इख्तिदार में ना होते हुए गलत लगती हैं वो इख्तिदार में आके ठीक लगना शुरू हो जाती हैं। इट्स फिट्स ऑन एवरी पार्टी, और जब भी कोई आवाज उठाता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ आवाजों की ऑडियो की सूरत में बाज़गश्त सुनाई देना शुरू हो जाती है। इस चीज को मुलाफकत कहते हैं ना। अगर आप देखे जाए ये तोहमत, ऐब और इस तरह का, मिसाल के तौर पर इमरान खान के अगेंस्ट क्या कोशिशें नहीं की, वो टेरियन वाइफ का केस दिया, तो मैं परसों कोर्ट के अंदर था, तो मैंने बड़ी सिंपल सी एक बात, वहां बाहर बैठ के बात हुई कि भाई इस तरह की ये पॉलिटिकल गेम्स में इस हद तक ना चले जाएं कि आप लोगों को बैठ के ड्राइंग, उनके घर की ड्राइंग रूम की बातें इस तरह ओपन डिस्कस करें। ये सियासत का रवायत अच्छी नहीं है। आप इल्जाम, यानी अगर किसी की कोई बेटी भी है तो वो भाई सिविल कोर्ट डिक्लेयर करेगी, कह देने से ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं इस सियासत के अंदर, और इससे लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है। लोग सियासी लीडरों पे आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इन्हीं वजह से ही कि आप नॉर्म्स पे, आप रियलिटी बेस्ड बात करें, आप लोगों के मसाइल की बात करें। क्या हमने वो घड़ी में फंसाया हुआ है? वो एक घड़ी, अच्छा घड़ी क्या है, वो कोई भी घड़ी लीजिए यार, घड़ी उसी घड़ी की बात करते हैं। बस ये लेकिन सबको याद होना चाहिए कि घड़ी बड़ी बदलती है, वक्त बदलता है, और सब पे टाइमिंग के साथ है। बहुत शुक्रिया जी, हज़रत सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे।